الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 کنز الکرم مولا النعم هادي الأمم شریعته نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمامی امت کے اور رہنما ہے شریعت کے اللہ 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 اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به
فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون۔ اس وقت جو میں نے ابھی آیات جو پڑھی ہیں یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 17 اور 18 ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، تو کہہ دے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس یعنی قرآنی وحی کی تلاوت تم پر نہ کرتا، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر آگاہ نہ کرتا، بس یقیناً میں اس یعنی رسالت سے پہلے ایک طویل عمر تم میں گزار چکا ہوں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے، پس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ یہ جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں آیات سورۃ یونس کی 17 اور 18، اس کے حوالے سے محمدی مریم امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، میں کچھ حوالے چاہتا ہوں پڑھ دوں افادہ عام کے یہ۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام براہین احمدیہ 4 حصص روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 575 پر فرماتے ہیں، یعنی سورۃ یونس کی آیت نمبر 17 کے حوالے سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر خدا چاہتا تو میں تم کو یہ کلام نہ سناتا، اور خدا تم کو اس پر مطلب ہی نہ کرتا، پہلے اس سے اتنی عمر یعنی 40 برس تک تم میں ہی رہتا رہا ہوں، پھر کیا تم عقل سے یعنی پھر کیا تم عقل نہیں تمہیں، یعنی کیا تم کو بخوبی علم نہیں کہ افتراء کرنا میرا کام نہیں اور جھوٹ بولنا میری عادت میں داخل نہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ براہین احمدیہ 4 حصص روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 107 تا 108 پر حضور علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، انبیاء وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی کامل راست بازی کی قوی حجت پیش کر کے اپنے دشمنوں کو بھی الزام دیا، جیسا کہ یہ الزام قرآن شریف میں ہے۔ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے موجود ہے، جہاں فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، یعنی میں ایسا نہیں کہ جھوٹ بولوں اور افتراء کروں، دیکھو میں 40 برس اس سے پہلے تم میں ہی رہتا رہا ہوں، کیا کبھی تم نے میرا کوئی جھوٹ یا افتراء ثابت کیا؟ پھر کیا تم کو اتنی سمجھ نہیں، یعنی یہ سمجھ کہ جس نے کبھی آج تک کسی قسم کا جھوٹ نہیں بولا وہ خدا پر اب کیوں جھوٹ بولنے لگا؟ غرض انبیاء کے واقعات عمری اور ان کی سلامت روشی ایسی بدیہی اور ثابت ہے کہ اگر سب باتوں کو چھوڑ کر ان کے واقعات کو ہی دیکھا جائے تو ان کی صداقت ان کے واقعات سے ہی روشن ہو رہی ہے۔ علاوہ اس کے حضرت مرزا غلام صاحب سورہ یونس کی آیت نمبر 18 کے حوالے سے فرماتے ہیں، یہ بھی روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 575 پر آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس شخص سے زیادہ تر اور کون ظالم ہوگا جو خدا پر افتراء باندھے یا خدا کے کلام کو کہے کہ یہ انسان کا افتراء ہے، بلا شبہ مجرم نجات نہیں پائیں گے۔
اس طرح ایک اور جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ الحکم جلد 9 صفحہ الحکم جلد 9 نمبر 14 مورخہ 24 اپریل 1905 صفحہ 2 پر حضور علیہ السلام کے یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یقیناً یاد رکھو کہ انسان کمزوریوں کا مجموعہ ہے، اس کے لیے امن اور عافیت کی یہی سبیل ہے کہ خدائے تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ صاف ہو اور وہ اس کا سچا اور مخلص بندہ بنے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدق کو اختیار کرے۔ جسمانی نظام کی کل بھی صدق ہی ہے۔ جو شخص صدق کو چھوڑتے ہیں اور خیانت کے جرائم کو پناہ میں لانے والی صفر کذب کو خیال کرتے ہیں، وہ سخت غلطی پر ہیں۔ آنی اور عارضی طور پر شاید کوئی فائدہ انسان سمجھ لے، لیکن فی الحقیقت کذب اختیار کرنے سے انسان کا دل تاریک ہو جاتا ہے اور اندر ہی اندر اسے ایک دیمک لگ جاتی ہے۔ ایک جھوٹ کے لیے پھر اسے بہت سے جھوٹ تراشنے پڑتے ہیں، کیونکہ اس جھوٹ کو سچائی کا رنگ دینا ہوتا ہے۔ بس اسی طرح اندر ہی اندر اس کی اخلاقی اور روحانی قواعد زائل ہو جاتے ہیں، اور پھر اسے یہاں تک دلیری اور جرت ہو جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ پر بھی افترا کر لیتا اور خدا کے مرسلوں اور ماموروں کی تکذیب بھی کر دیتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ اظلم ٹھہرتا ہے، جیسے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، من اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا او کذب بآیاتہ، یعنی اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افترا باندھے یا اس کی آیات کی تکذیب کرے۔ یعنی یقیناً یاد رکھو کہ یہ جھوٹ بہت ہی بری بلا ہے، انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر جھوٹ کا خطرناک نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان خدا تعالیٰ کے مرسلوں اور اس کی آیات کی تکذیب کر کے سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ پس صدق اختیار کرو۔ جس قدر انسان صدق کو اختیار کرتا ہے اور صدق سے محبت کرتا ہے، اسی قدر اس کے دل میں خدا کے کلام اور نبیوں کی محبت اور معرفت پیدا ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، یہ ابھی جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں، ایک تو یہ ہے ان میں کہ عاصم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کو، مکے کے بدوؤں کو، مکے کے لوگوں کو کہہ دے کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، کہ دعوی رسالت سے میں نے ایک لمبا عرصہ 40 سال کے قریب میں نے تم میں گزارے ہیں، میں تو کسی انسان کے حوالے سے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ کیا میں نے اچانک 40 سال کے بعد جب پختہ انسان ہو جاتا ہے، انسان کی عمر پختہ ہوتی ہے، تو میں نے خدا پر جھوٹ بولنا شروع کر دی؟ یہ عقل کے خلاف باتیں ہیں۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر فرمائی ہے، یہ جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں آیات، ان میں یہ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹے الہام گھڑ کے افترا کرے وہ بھی مجرم ہے، اللہ اس کو پکڑتا ہے اور اس کو اپنی طرف سے سخت عذاب بھی اسی دنیا میں دیتا ہے اور آخرت میں تو دے گا۔ اور وہ انسان بھی مجرم ہوتے ہیں کہ جو اگر حق اور سچ کسی مرسل کے ذریعے، مامور من اللہ کے ذریعے دنیا میں نازل ہو تو اس کی تکذیب کرتے پھرے، تو یہ لوگ بھی مجرم ہوتے ہیں۔ دو قسم کے مجرم ہیں، وہ انسان جو خود اپنے آپ سے الہام بنائے، وحی بنائے اور اللہ کی طرف منسوب کرے، وہ بھی ظالم ہے اور بلکہ اظلم ہے، قرآن کریم میں آیا ہے۔ اور دوسرا وہ لوگ جو اللہ کی سچی جو الہام ہوتے ہیں، اللہ کسی انسان پر نازل فرماتا ہے، ان کی جو تکذیب کرتے ہیں، جیسے قرآن وحی ہے، حضرت مرزا غلام مسلم کا الہامی کلام ہے، تو جو لوگ اس قسم کے سچے الہامی کلام کی تکذیب کرتے ہیں وہ بھی ظالم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہر ان لوگوں کو سزائیں دیتا ہے، اس دنیا میں بھی سزائیں دیتا ہے اور آخر پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ دے گا۔ جرمنی کا سامعین کرام ایک مولوی صاحب ہیں، جری اللہ صاحب، وہ 18 جون 2022 کے اپنے ایک پروگرام میں لندن کے کسی مسلمان طالب علم کے سوال کا جواب میں خاکسار کے متعلق وہ کچھ فرماتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ اس کی یہ آڈیو جو ہے آپ لوگ یہ سن لیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو میرے متعلق انہوں نے یہ بیان دیا ہے، یہ 18 جون 2022 کا یہ اس کا بیان ہے،
تو اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالی جواباً کچھ گزارشات پیش کروں گا. تو جناب مولوی جری اللہ صاحب فرماتے ہیں. اچھا ایک چھوٹا سا اور سوال ذرا پوچھ لوں جی ضرور پوچھیں. کہ عبد الغفار جمبا صاحب کے بارے میں کیا رہا ہے آپ کے؟ عبد الغفار جمبا صاحب کے بارے میں عبد الغفار جمبا صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کلیم کیا ہوا کہ میں نبی ہوں. اچھا تو اس کے بارے میں رائے کیا آپ کی وہ بتائیں نا. کیا کروں؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ رائے کیا ہے آپ کی ان کے بارے میں؟ میری ہماری یہ رائے ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ دماغی طور پہ جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور بندے ہیں بیچارے. وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ دیواریں مجھ سے باتیں کرتی ہیں، دیواریں ہم کلام ہوتی ہیں، اور اس طرح کے ان کے جو خطبات ہیں میں نے خود سنے میں باقاعدہ. میری ان سے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا تھا. وہ ملنے سے نہیں دیتے، کسی کو ملنے سے انکار کرتے ہیں. وہ کرنا یہ کیل میں رہتے ہیں اور وہ کیل جہاں سے کوئی دور نہیں ہے. میں بھی جرمنی سے ہی ہوں اور وہ کیل کو دور نہیں ہے مجھ سے. تو وہ ملنے سے ہی بیچارے کنارہ کرتے ہیں، بات تک نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی گفتگو کرتے ہیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، پتہ لگ جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا ہے. اور وہ اس کے جواب میں ہائپر ہو جاتے ہیں. اپنا کسی قسم کا کوئی وہ جو ہے جسے کہتے ہیں کہ اسلام کا دفاع یا اسلام کے حق میں کتابیں یا اس طرح کے کوئی بھی ان کا کوئی اس طرح کا کارنامہ نہیں ہے. اور پھر یہ بندہ کلیم کرے گی میں نے بڑا کام کیا اور میں وہ نبی ہوں. تو کس طرح بندہ وہ نبی ہو سکتا ہے؟ کبھی وہ عجیب و غریب. اور ان کے پہلی جو سابقہ زندگی ہے اس کے بارے میں جو لوگ ہیں وہ یہ بات بیان کرتے ہیں. سابقہ زندگی کی بات ہو رہی ہے، دورے وہ دعوے نبوت کے بعد کی بات نہیں ہو رہی. دعوے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ سگریٹ بھی پیا کرتے تھے اور وہ گلیوں میں چلتے پھرتے گانے بھی گایا کرتے تھے. اور اس طرح کی کافی جو ہے وہ باتیں ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن بھی یہ بات بیان کرتا ہے نا، دعوے نبوت کو پرکھنے کا معیار جو قرآن نے بیان کیا فقط لبثت فیکم امرا من قبلی افلا تعقلون. ہم یہ آج بھی دعویٰ کرتے ہیں اور آج بھی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اس دعوے کے تحت اگر کوئی بندہ کسی شخص کا دعوی نبوت ثابت کرتے ہیں اس بندے کو ایمان لانے، ہم اس بندے کو نبی ماننے کو تیار ہو جائیں گے. سامعین کرام آپ نے سنا ہے جری اللہ صاحب کیا اپنے بیان میں اس عجز کے متعلق خاک سے متعلق فرما رہے ہیں. تو میں خلاصتاً یہاں پر پہلے جو انہوں نے اپنی آڈیو بیان میں کہا ہے، یہ 1 منٹ 50 سیکنڈ کا بیان ہے ان کا. تو میں خلاصتاً عرض کر دیتا ہوں وہ کیا اس عجز کے متعلق فرماتے ہیں. اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں جواباً عرض کروں گا. یہ جو مولوی جری اللہ صاحب ہیں یہ 18 جون 2022 میں اس عجز کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں. اور کسی مسلمان طالب علم لندن کا کوئی ہوگا اے لیول کا غالباً انہوں نے کیا ہوا ہے، کچھ مذہب سے بھی اس کی دلچسپی ہے. تو وہ جو آڈیو یہ جو ہے اس کی جری اللہ صاحب کی اس ٹوٹل اس کی دورانیہ جو ہے 31 منٹ 27 سیکنڈ کا ہے. تو اس وقت یوٹیوب پر تو مجھے ملی نہیں، میں نے کوشش کیا لیکن میرے پاس یہ سیو ہے، میں نے سیو کی ہوئی ہے پہلے سے. تو اگر جری اللہ صاحب کو کوئی اعتراض نہ ہو تو انشاءاللہ تعالی میں ان کی یہ 31 منٹ 27 سیکنڈ کی جو آڈیو ہے وہ تریاق القلوب کے نام سے پھر وہ اپنا وہ اس قسم کی باتیں تبلیغ یا جو بھی وہ کرتے رہتے ہیں، اگر ان کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں انشاءاللہ تعالی ان کو اس اپنا algoram.com پر میں آن کر دوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ خاکسار کا آج کا جو لیکچر ہے اس کا نمبر ہے 148 اور اس لیکچر کا جو عنوان ہے وہ اس طرح ہے کہ عبد الغفار جمبا کے حوالہ سے مولوی جری اللہ صاحب کی کذب بیانیہ اور زجر و فریب. آج کا جو میرا لیکچر ہے یہ حصہ اول ہے. تو ایک لیکچر میں تو میں سب باتیں جو اس نے مجھ پر الزام جھوٹے لگائے ہیں کذب بیانیہ کی ہیں تو میں جواب نہیں دے سکتا. میں چاہتا ہوں کہ ایک سے زیادہ لیکچروں میں اس جری اللہ صاحب کی جو بے بنیاد جھوٹے الزام ہیں مجھ پر تو ان کا میں جواب دوں گا انشاءاللہ تعالی. تو میں وہ جو جری اللہ صاحب ہے اپنی وہ جو ان کی اس کی ویڈیو ہے یا آڈیو ہے وہ بتایا ہے میں نے کہ 31 منٹ 27 سیکنڈ ہے. اور مسلمان طالب علم جو ہے وہ مولوی جری اللہ صاحب سے 23 منٹ 26 سیکنڈ پر سوال کرتا ہے. تو آپ دیکھ لینا اگر آپ کو مل جائے سامعین کو تو یوٹیوب پہ اگر ہوگی تو آپ کو مل جائے گی، وگرنہ میں اگر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا مولوی جری اللہ صاحب کو تو میں آن کر دوں گا algoram.com پہ. تو باہر لوگ پھر وہاں پہ پوری وہ 31 منٹ 27 سیکنڈ کی وہ پوری آڈیو بھی سن لیں گے. اور 23 منٹ 26 سیکنڈ پر یہ سوال کرتا ہے مسلمان طالب علم کو لندن کا، وہ
وہ بھی سوال بھی اس کا سن لیں گے اور جواب جو جری اللہ صاحب نے دیا ہے وہ بھی سن لیں گے. تو میں خلاصۃ عرض کرتا ہوں کہ کوئی مسلمان طالب علم مولوی جری اللہ سے 23 منٹ 26 سیکنڈ پر سوال کرتا ہے. ایک سوال پوچھ لوں، عبدالغفار جمبا کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ مولوی جری اللہ صاحب کا جواب، عبدالغفار جمبا صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ میں نبی ہوں. میری رائے میں عبدالغفار جمبا صاحب دماغی طور پر بہت کمزور ہیں، یعنی خاکسار پر پاگل اور مجنون ہونے کا جھوٹا الزام بھی لگا رہا ہے اے مولوی جری اللہ صاحب. دیکھیں نا، آپ خود سامعین سن لینا، وہاں پر اس کی یہ جو باتیں یہی کہی ہیں اس نے اس سازش کے متعلق. آگے وہ کہتے ہیں جری اللہ صاحب جواب دیتے ہوئے، وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ دیواریں مجھ سے باتیں کرتی ہیں اور ہوائیں مجھ سے ہم کلام ہیں وغیرہ وغیرہ. پھر آگے کہتا ہے میرا ان سے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا تھا، وہ ملنے تو نہیں دیتے کسی کو، ملنے سے انکاری ہیں، انکار کرتے ہیں. میں یہاں پر حلفاً کہتا ہوں کہ کبھی زندگی میں اس جری اللہ مولوی نے مجھے فون نہیں کیا. میں حلفاً کہہ رہا ہوں منبر رسول صلی پر کھڑے ہو کر. اور نہ صرف مولوی جری اللہ نے بلکہ کسی قادیانی مولوی کوئی جرت نہیں آج تک ہوئی کہ اس نے مجھے کبھی فون کیا ہو اور اب میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہو. کسی نے بھی آج تک 20 سال کے قریب میرا ہو گیا دعویٰ. تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، مطلب کہ بندہ ہم ان سے کیا پوچھے، اور وہ جو بندہ سوال کرنے والا اس کو کیا پتا کہ مولوی جری اللہ میرے ساتھ کیا کیا جھوٹ بول رہے ہیں. آگے پھر مولوی جری اللہ صاحب کہتے ہیں وہ کیل میں رہتے ہیں، میں بھی جرمنی میں ہی رہتا ہوں. وہ ملنے سے بھی کنارہ کرتے ہیں اور بات تک بھی نہیں کرتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس سب یہ جھوٹ بول رہے ہیں. شخص نے کس بیانیہ اس سازش کے متعلق ہی ہیں. آگے چل کر میں آپ لوگوں کو کچھ بتاؤں گا اس کے حوالے سے، یا آئندہ لیکچر میں تفصیل سے باتیں بتاؤں گا. آگے کہتا ہے جری اللہ صاحب، ہم یہ کہتے ہیں کہ گفتگو کرتے ہیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یہ پتہ لگ جائے گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. جری اللہ صاحب پورے احمدی بہن بھائی اور بزرگوں سے میں کہوں گا یہی تو میرا مسئلہ ہے ان کے ساتھ. میں کہتا ہوں آپ بات کریں میرے ساتھ، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ جری اللہ صاحب اس مسلمان طالب علم کو یہ جواب دے رہا ہے اس سازش کے حوالے سے، سب جھوٹ بول رہا ہے. تو میں تو چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ وہ ایسا جلدی ہو جائے کہ میری اور قادیانی جماعت کے نام نہاد خلیفے، نام نہاد مولوی علماء جری اللہ ہو یا کوئی بھی ہو، ہماری ان سے بات ہو تو پتہ لگے کہ حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کس بیانی کیا ہے. آگے پھر یہ جری اللہ صاحب کہتے ہیں اور وہ اس کے جواب میں ہائپر ہو جاتے ہیں. بھئی آپ نے تو کبھی مجھے فون ہی نہیں کیا اور آپ نے تو کبھی میرے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. میں تو آپ لوگوں کو بار بار کہتا رہا ہوں میرے خطبات سن لیں اور میری لیکچر سن لیں، میرے مضامین پڑھ لیں. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ ہم بات کر لیں، اس کا جھگڑا ہم کر لیں. آپ لوگوں کی طرف سے اخراج مقاطعہ اور پورا سماجی جو بھی ہے یہ لوگوں نے انہوں نے کیا ہوا ہے. اس جری اللہ مولوی صاحب کو شرم آنی چاہیے کہ یار ہم لوگ کیا کرتے پھر رہے ہیں اس بندے کے ساتھ. یہ پیدائشی احمدی ہے اور اس کے ماں باپ بھی پیدائشی احمدی تھے. آگے پھر یہ شخص کہتا ہے اور وہ اس کے جواب میں ہائپر ہو جاتے ہیں. کسی قسم کا کوئی اسلام کا دفاع، اسلام کے حق میں کوئی کتابیں یا اس طرح کا ان کا کوئی کارنامہ نہیں. بعد میں ان باتوں کو جواب دوں گا. پھر آگے کہتے ہیں اور پھر اس پر کوئی بندہ کلیم کرے کہ میں نے کوئی بڑا کام کیا ہے اور میں وہ نبی ہوں تو کس طرح وہ بندہ نبی ہو سکتا ہے. اب دیکھیں پھر یہ جھوٹا الزام اس سازش پر لگا رہا ہے. میرا دعویٰ کیا ہے، میں اس کی خلاصتاً یہ باتوں کا بیان کر کے میں آگے بتاؤں گا آپ لوگوں کو. اور پھر آگے کہتا ہے اور اس کی جو پہلی سابقہ زندگی ہے اس کے متعلق لوگ باتیں کرتے ہیں، دعویٰ نبوت کے بعد کی نہیں بلکہ دعویٰ نبوت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ سگریٹ بھی پیا کرتے تھے اور وہ گلیوں میں چلتے پھرتے گانا بھی گایا کرتے تھے اور اس طرح کی کافی باتیں ہیں. آگے کہتا ہے اور قرآن بھی دعویٰ نبوت کو پرکھنے کا یہ معیار بیان کرتا ہے کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. آگے کہتا ہے آج بھی ہم یقین کرتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن کریم کی اس معیار کے مطابق کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ہم اسے نبی ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے جری صاحب، اگر کوئی صادق دنیا میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کو معمور فرماتا ہے اور اس کو ایک مشن دیتا ہے تو اس کو اگر آپ نبی مانیں یا اس کو معمور من اللہ مان لیں تو آپ اس پر احسان آپ نے کرنا ہے. آپ پر فضل ہوگا اللہ کا اگر آپ اس کو مان لیں گے صادق کو اور آپ ہدایت پا جائیں گے. آپ کو اس پر ماننے میں کوئی احسان نہیں ہے. ہاں اللہ کا اس پر احسان ہے کہ اس نے کسی نیک مومن کو
मामूर मिन अल्लाह बनाकर खड़ा कर दिया, और फिर कुछ लोगों को अल्लाह ने उसको मानने के लिए तौफीक बख्श दी। ये अल्लाह का फजल होगा उन लोगों पर, मानने वालों का कोई एहसान नहीं होगा उस पर। तो ये सामने करम ये चंद बातें थी जो जरीउल्लाह साहब ने अपनी ऑडियो में कही हैं। तो आज मैं इंशाअल्लाह ताला इन बातों का ऐसा थोड़ा सा आप लोग सब को जवाब देता हूँ। आपने ऑडियो भी सुन लिया उसकी जिसमें ये बातें कह रहा है। सबसे पहला मेरा सवाल ये है मौलवी जबरीउल्लाह से कि 1944 में मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने दावा किया था मुझसे मौत होने का। मेरा जरीउल्लाह से सवाल है कि क्या आपके वालिद ने, आप तो शायद पता नहीं उस वक्त पैदा हुए होंगे, आपके वालिद ने, आपके दादे ने, अगर आप अहमदी थे या जमात अहमदिया कादियान में, वो जो कादियानी जमात जिसके वो लीडर थे, कायद थे मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद, उनमें से किसी इंसान ने, किसी अहमदी ने ये सवाल, ये जो आप मेरे मुतल्लिक करते फिरें कि जंबा साहब का दावा है नबी होने का, ये कह रहे हैं ना आप मेरे मुतल्लिक, जंबा साहब ने नबूवत का दावा किया है, क्या आप लोगों ने मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने 1944 में मुस्लिम होने का दावा किया? क्या आप लोगों में से जमात अहमदिया कादियान में से किसी ने भी उससे ये सवाल किया था कि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब क्या आप नबी और रसूल हैं? एक मुझे सबूत दे दें इसका। आप लोगों की तो जुर्रत नहीं सी उसके आगे हो सकती कि इसका उससे सवाल कर लेते। तो मसला ये है कि दो तरफा बातें नहीं होती, एक ही रवैया इंसान का होना चाहिए। अगर आप लोगों ने उस बंदे से ये सवाल नहीं किया जबकि उसने उसी पेशगोई मुस्लिम मौद यानी मौद निशान रहमत या मौद ज़की गुलाम मसीह उज़्मा जो चिल्ला होशियारपुर में मोहम्मदी मरीम मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन पर नाजिल हुई थी, उसके मिस्दाक होने को उसने दावा किया था। और आप जमात में से ना किसी ने भी उनसे, शायद मुझे नहीं पता लाहौरी जमात का, कादियानी जमात से किसी इंसान ने उससे ये नहीं सवाल किया था कि हजूर क्या आप नबी और रसूल हैं? तो मेरे पर ये सवाल क्यों हो रहे हैं? झूठा ये जंबा साहब ने नबूवत का दावा किया है और मैं बाद में बताता हूँ कि दावा मेरा क्या है। ये मौलवी जरीउल्लाह साहब अपनी आकबत का ख्याल करो। ये 4 दिन की दुनिया है, आपने मरना है, मैंने भी मरना है। आगे जाकर फिर जब खुदा ताला की अदालत में हम पेश हो गए तो क्या करोगे आप लोग? झूठ पर झूठ बोलते चले जा रहे हो। इस साजिश के हवाले से झूठ बोलना किसी इंसान के मुतल्लिक गंद खाना, जाज खाई है। तुमने कुरान भी पढ़ा है, मुबल्लग हो गए, मरबी हो गए कादियानी जमात के या मौलम हो गए, मुझे नहीं पता, जर्मनी में ही होगो, क्या ये तुमने क्या वतीरा बना लिया? आप खुदा से लड़ते फिर रहे हैं। आप लोगों में से किसी ने सवाल नहीं किया था मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद से क्या हजूर आप नबी और रसूल हैं? तो मेरे पर ये सवाल क्यों हो रहे हैं जबकि मैं उसी पेश गोई जो मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब पर नाजिल हुई थी चिल्ला होशियारपुर में, जिसमें अल्लाह फरमाता है मैं तुझे एक रहमत का निशान देता हूँ, उसी की माफ़ी तूने मुझसे मांगा, उसी के मिसदाक होने का मैं दावेदार। तो नबी का सवाल कहाँ से आ गया? तो ये तो पहली बात है। दूसरी बात ये है कि शुरू अप्रैल में खाकसार ने अपना दावा जनाब मिर्ज़ा तहरम साहब को इरसाल किया था। देखिए ना, ये मेरा दावा है, क्या यहाँ पर ये नबीउल्लाह की मैंने बात की हुई है? दावा क्या, ये मेरा किताब है, दावा है मेरा, उस पर मुश्तमिल है ये किताब, यही मैंने मिर्ज़ा तहर को आगे भेजी थी। क्या उन्मान पर क्या लिखा हुआ है? ग़ुलाम मसीह ज़मा, यानी वो मौद ग़ुलाम मसीह ज़मा जिसकी अल्लाह ताला ने चिल्ला होशियारपुर में मोहम्मदी मरीम हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन को आपकी दुआएं सुनकर जिसकी बशारत दी थी, एक ज़की ग़ुलाम तुझे मिलेगा। तो मेरा तो ये दावा है, आप नबी नबी करते फिर रहे हैं, खुदा का खौफ करें, अपनी जान पर जुल्म ना करें और लोगों को गुमराह ना करें। आप मौलवी हैं, मुबल्लिग होंगे, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्या है? आप लोगों ने ये गंद खाना झूठ का शुरू कर दिया हुआ है। वो खुदा करें, अपने बच्चों पर, अपनी फैमिली पर रहम करें, क्या बनेगा आप लोगों का? ये वो मेरा दावा है ग़ुलाम मसीह ज़मा, ये मैंने मिर्ज़ा तहर के आगे भेजा था। और इसके अलावा एक और सबूत मैं आप लोगों को देता हूँ इस हवाले से कि दावा है मेरा। जब मैंने मिर्ज़ा तहर को भेज दिया दावा अपना, तो उनका जवाबी ख़त जो आया मैं सामने के आगे पढ़ देता हूँ, क्लियर हो जाएगा कि दावा मेरा क्या है। वो मेरे ख़त के जवाब में वो लिखते हैं, ये 8 जून 1993 का उनका जवाबी ख़त है, ये मैं दिखा देता हूँ। सामीन alghulam.com पर जाकर लेटर सेक्शन पर जाकर मेरे खतूत भी और मिर्ज़ा तहर हम सब के जवाब भी पढ़ सकते हैं। तो पहला जो मेरा ख़त्म मैंने भेजा था उसका जो जवाब दिया था, ये 8 जून 1993 की बात मैं पढ़ देता हूँ। तो मौलवी जरीउल्लाह साहब मेरे दावे को पता लग जाएगा कि मिर्ज़ा तहर को मैंने क्या लिखा था, क्या मेरा दावा था, उन्होंने क्या जवाब दिया था। आप ऐसी गंद बकते फिर रहे हैं मेरे मतलब।
میرزا طاہر صاحب فرماتے ہیں مکرم عبدالغفار جمبا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا خط ملا اور مرسلہ کتاب غلام مسیح الزماں کے متعلق الہامی پیش گوئی کا تجزیہ اور اس کی حقیقت ملے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعویٰ تو میرا یہ ہے، میں نے الہامی پیش گوئی ذکی غلام مسیح الزماں کے متعلق الہامی پیش گوئی کا تجزیہ اور اس کی حقیقت بھیجی تھی مرزا طاہر کے آگے، اور یہی دعویٰ میں نے کیا تھا کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ اے میرے بندے، اے عبدالغفار، تو اس کا مصداق ہے۔ مصداق تو اللہ نے بنانا تھا، اللہ نے مجھے بتایا ہے۔ وہ تفصیلی سارے میرے لوگ خط بھی پڑھیں، اور جواباً جو مرزا طاہر کے خط ہے وہ بھی لیٹر سیکشن پر ہوں گے، وہ بھی پڑھ لیں۔ آگے وہ کہتے ہیں آپ نے اس کتاب میں جس قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے یہ شیطانی وساوس ہے، اور میری جماعت کے مسئلے کے خیالات مخالف خیالات ہیں۔ یہ پیغامیوں والا فتنہ ہے جو آپ پیدا کر رہے ہیں۔ نظام جماعت کے اندر رہتے ہوئے ہرگز آپ کو اس کی قسم کے خیالات پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء اور جماعت کے مسلک کے صریح مخالف ہیں۔ اگر فطرہ پیدا کرنا ہے تو بے شک جماعت سے الگ ہو جائیں، اللہ آپ کو عقل دے اور ٹھوکر سے بچائے۔ بارہا میں نے ان کے اس قسم کے فضول جو باتیں کی ہیں مرزا طاہر نے جواب میں نے اس کے جواب دیے ہوئے ہیں، ادھر نہیں میں جاتا۔ پیغامیوں والا فتنہ آج تک میں کسی لاہوری احمد کو میں نہیں ملا زندگی میں، ایسی جھوٹے الزام۔ میں خدا کی قسم کھا رہا ہوں اس وقت کہ اس وقت مرزا طاہر احمد صاحب میرے گھر کے میں دار و صدر ربا حلقہ لطیف میرا گھر ہے۔ آج کل یہی مرزا طاہر جس نے یہ باتیں کی تھیں میرے متعلق، آج کل میرے ہی جو رشتہ دار ہیں، میں آج بتا دیتا ہوں کہ میرا چھوٹا بیٹا ڈاکٹر کاشف غفار فارماسسٹ ہے، اس کی جو بیوی ہے وہ میرا سکا بھتیجا اس کی بیٹی ہے، اور وہ حافظ قرآن ہے الحمدللہ، نیک ہے۔ وہ 2010 میں یہ خواب دیکھتی ہے، وہ مجھے لکھتی ہے اپنے الفاظ میں، وہ کہیں میرے algorithm.com پر وہاں پر ہوگی، تو وہ مرزا طاہر اپنے وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ مرزا طاہر ہمارے گھر کے آگے کھڑے ہیں اور پورا ربا جیسے باہر نکلا ہوا ہے، کوئی بات نہیں کرتا۔ تو میری وہ جو چھوٹے بیٹے کی بیگم ہے وہ بھی باہر نکلتی ہے، دیکھتے ہیں بھی، کیونکہ اس کو اس کی کزن نے بتایا تھا کہ باہر ہمارے گھر کے مرزا طاہر کھڑا ہے، تو وہ ساری وہ سمجھ رہی تھی کہ مرزا طاہر تو فوت ہو گیا ہے، کہ وہ ادھر ہمارے گھر کے آگے کیسے آ گیا۔ تو بہرحال وہ کہتی تھی کہ اگر آپ کو اعتبار نہیں ہے تو جا کے دیکھ لیں۔ بہر وہ جاتی ہے، میری چھوٹے بیٹے کی بیگم حافظہ جو ہے، تو وہ جاتی ہے، دیکھتی ہے تو کھڑے ہیں لوگ، مرزا طاہر بھی کھڑا، کوئی بات نہیں کرتا، تو وہ آگے بڑھ کر مرزا طاہر سے سوال کرتی ہے کہ آپ کے والد صاحب سچے تھے یا میرا دادا سچا ہے؟ میرا دادا سے مراد ہے کہ میں اس کے سکے دادے کا چھوٹا بھائی ہوں۔ تو وہ بڑی مایوسی سے مرزا طاہر ہم کہتے ہیں کہ یہی تمہیں بتانا ہے کہ میرا والد نہیں، یہ شخص سچا ہے۔ ساتھ ہی کہ خواب میں اس کی میں بھی کھڑا ہوتا ہوں، تو میں بھی کہتا ہوں کہ لوگوں میں تو بتا کے تھک گیا، تم میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، میں صادق ہوں، سچ ہوں۔ پھر کہتے ہیں ہاں باقی آپ سچے تھے اور سیدھے راہ پر تھے اور ہم غلط راہ پر تھے۔ میں قسم اٹھاتا ہوں، حلف اٹھاتا ہوں کہ میرے چھوٹے بیٹے عزیزم ڈاکٹر کاشف غفار صاحب کی بھی جو بیگم ہے، حافظ ہے قرآن کی، اس نے 2010 میں خواب دیکھی۔ تو مطلب کہ اس وقت اپنی زندگی میں یہ کیا کرتے پھر رہتے، خدا بنے ہوئے تھے، پیغامیوں والا فتنہ، تو فلاں، تو یہ تھے وہ، سب جھوٹ۔ ان کو کون کہتا ہے یہ خلیفے ہیں؟ یہ تو بلائے قادیان ہے جو جماعت احمدیہ میں مرزا غلام صاحب کے ماننے والے کے گلے پڑ گئی۔ اب جری اللہ صاحب کو پتہ لگ گیا کہ میرا دعویٰ کیا ہے۔ میرا دعویٰ دیکھیں نا، یہ میں نے بار بار میں کتاب دکھا رہا ہوں، میرا یہی دعویٰ ہے۔ مرزا غلام صاحب پر جو پیش گوئی نازل ہوئی تھی، ان کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ نے ان کو جواب دیا تھا، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا۔ پھر آگے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، پھر بہت ساری باتیں۔ اکثر سورہ مریم میں حوالہ دیا کرتا ہوں کہ اس طرح ذکی غلام موسوی سلسلے میں بھی موسوی مریم کو دیا گیا تھا علیہ السلام کو، ایسے ہی محمدی سلسلے میں بھی ایک مریم، ایک برزیدہ انسان کو، مومن کو مرتبہ دیا گیا روحانی۔ پھر اس نے دعائیں کی، پھر اس کی دعائیں کے نتیجے میں یہ خوشخبری دی گئی، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر یہ تو نہیں اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تجھے ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا۔ جری اللہ صاحب، آپ نے مرنا ہے،
جھوٹ بولتے ہو اس سازش کے متعلق. اسی طرح جیسا بدبخت یہودی ربی جو جھوٹ بولتے تھے موسوی ذکی غلام کے متعلق, موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق, آج تم یہی کاروبار میرے متعلق کرتے پھر رہے ہو. میں پھر کہتا ہوں کہ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مرزا صاحب کو مخاطب کر کے کہ میں تجھے ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں, اسی کے موقع یہ تو نے مجھ سے مانگا. نہیں, ایسی بات ہی کوئی نہیں. اس کے بعد میں یہ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ جو سارا الہام ہے, آپ نیوز نمبر 160 پڑھیں, یہاں پر وہاں پر 14 آپ الہام پڑھیں گے مرزا غلام صاحب پر جو نازل ہوئے تھے اسی ذکی غلام کے حوالے سے یا اس کے دیگر صفاتی ناموں کے حوالے سے. سب سے پہلا الہام اس طرح ہے کہ انا نبشرک بغلام حسین. یہاں پر اللہ نے نبی کی تو بات ہی نہیں کی, یہاں پر اللہ نے فرمایا تھا مرزا صاحب کو مخاطب کر کے کہ میں تجھے ایک حسین غلام کی بشارت دیتا ہوں. غلام کی بشارتیں ہو رہی ہیں, اور دعوے دار مدعی جو ہے وہ مدعی ذکی غلام مسیح الزما ہونے کا یا موعود نشان رحمت ہونے کا یا موعود مسلم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, آپ نبوت پر ٹھوکتے پھر رہے ہیں. تو علاوہ اس کے میں سامعین کو بتا دوں گا کہ حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنے بعد ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم کی خبر دی ہوئی ہے جماعت کو. میں نے اکثر اس کا اپنے لیکچروں میں, اپنے مضمونوں میں, اپنے خطبات میں ذکر کیا ہوا ہے. اور غالباً 100 نیوز نمبر 170 نیوز نمبر 171 آپ پڑھیں, وہاں پہ algoram.com پہ جا گئی. ایک شعر پڑھ دیتا ہوں ان کا الہامی. زی درگاہ خدا مرد بسد اعزاز میں آید, مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز میں آید. خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے, اے محمدی مریم مرزا غلام میں تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. یہ عیسیٰ مرزا صاحب علیہ السلام نہیں تھے, یہ ان کا وہ موعود نشان رحمت موعود ذکی غلام ہے جس کو اللہ عیسیٰ فرما رہا ہے. اور اسی عیسیٰ کی یا مسیح عیسیٰ ابن مریم کی آنس ہم نے خبر دی ہوئی ہے امت کو. اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ آنسم کی پیشگوئی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی چلہ ہوشیارپور میں مرزا غلام صاحب پر جو الہامی پیشگوئی نازل وہ دہرایا ہے اللہ نے. اسی پیشگوئی کو اپنے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کو اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب پر جو الہامی پیشگوئی نازل فرمائی اس میں وہ دہرایا ہے. باقی آپ لوگ جانتے ہیں کہ موسی سلسلے کا ذکی غلام بنی اسرائیل کی طرف نبی تھا, لیکن جو ذکی غلام محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کو بخشا گیا تھا وہ بھی لازماً امتی نبی ہوگا. لیکن جو کلام الہامی مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا اس میں صرف ذکی غلام کی بات ہے. وہاں پر کسی جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس الہامی کلام جو مرزا صاحب پر نازل فرمایا ہے اس ذکی غلام کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں کی. خود خدا نے ان باتوں کو مخفی رکھا. ذکی غلام, حلیم غلام اور یحییٰ اور بہت سارے نام جس کا میں نے اکثر اپنے لیکچر میں ذکر کیا ہوا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ موسی جو ذکی غلام تھا بنی اسرائیل کی طرف نبی تھا, وہ جو ذکی غلام محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کو بخشا گیا ہے وہ بھی لازم امتی نبی ہوگا. اکثر میں نے کہا ہے کہ آنس نے فرمایا ہوا ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد اللہ دینہا. اس حدیث مجددین کے مطابق ہر صدی ہجری پر, اس آیت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کسی مومن کو مأمور فرماتا رہا ہے دین اسلام میں جو ایک صدی ہجری میں غلطیاں پڑتی ہیں ان کو نکالنے کے لیے. اور اس پہلے صدی ہجری جو 14ویں صدی تھی اس پر مرزا صاحب کو مأمور فرمایا ہے, 15ویں صدی ہجری کے ساتھ پر عیسیٰ کو مأمور فرما دیا. تو یہ جو مجددین ہیں امت محمدیہ میں آنے والے قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ان میں 2 مجدد جو ہیں موعود ہیں, ایک کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی اور ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مسیح عیسیٰ ابن مریم. تو آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ آنس میں اپنی ایک حدیث میں 4 دفعہ اس مسیح عیسیٰ ابن مریم جو دجال کو قتل کرے گا اس کے متعلق فرمایا ہوا نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. یہ الگ موضوع ہے کہ امت محمدیہ میں غلطی پڑ گئی اور غلطی سمجھ لی کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ آنسم جس نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بات کر رہے ہیں شاید وہ وہی موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کو یہودی صلیب دینے کے لیے وہ اس کو پکڑ لیا تھا یا کاٹ لے گئے تھے, مقدمہ چلا دیا تھا, یہ جو بھی واقعہ ہوا تھا. تو امت محمدیہ میں یہ غلط عقیدہ پھیل گیا کہ جی وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم
صلیب پر نہیں چڑھے تھے، کوئی اور بندہ تھا جس کو انہوں نے صلیب دے دی تو وہ اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیے. بہت ساری باتیں ہیں. تو بدبخت نصارہ نے تو انہیں اللہ کا بیٹا بنا لیا. تو مسلمان بھی آج تک اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ زندہ جسم عنصری کے نازل ہوگا. سب جھوٹ ہے، کچھ نہیں. اللہ نے اس کو صلیبی موت سے بچایا اور اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی والدہ کو کسی ایسی جگہ پر لے گیا جہاں پر بدبخت یہودی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. بہرحال حضرت مرزا غلام صاحب کے مطابق یا جماعت احمدی کے مطابق وہ دمشق سے ادھر افغانستان اور کشمیر کی طرف آ گیا. محلہ خانیار میں بقول حضرت مرزا غلام صاحب کے، بلکہ مرزا غلام صاحب کو ان کشمیری لوگوں نے بتایا آگے کہ محلہ خانیار میں ایک یوز آصف کو قبر ہے ایسی جو مسیح عیسیٰ ابن مریم کی ہے. اور مری جو ہے پاکستان میں علاقہ جس کا نام مری ہے، بعض لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ وہ بتایا کرتے کہ یہاں پر ایک برگزیدہ خاتون مریم نامی فوت ہوئی تھی. ہو سکتا ہے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی والدہ ہی ہو، ادھر آ گیا تھا. تو مسلمانوں میں یہ غلط عقیدہ پڑ گیا، جو آسمان پر چلا گیا ہے وہ آئے گا. قطعاً نہیں. آنا کس نے ہے جو گیا ہی نہیں. یہ جو آنے والا جو مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی آنسم نے امت محمدیہ کو خبر دی ہوئی ہے، وہ دراصل امتی فرد ہے. تو یہ اس طرح ہی ہونا تھا کہ جیسے موسوی سلسلے میں ایک روحانی ایک مومنہ تھی، موسوی مریم تھی، ایسے ہی امت محمدیہ میں کوئی ایسا مومن بننا تھا جس کو اللہ نے محمدی مریم کا روحانی مقام بخشنا تھا. پھر اس کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے سے آگے اس کو ایک نشان رحمت کی ایک ذکی غلام کی بشارت دینی تھی، جو کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کے الہام میں ہونا تھا. اللہ تعالیٰ کے انکشاف کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے متعلق بھی فرما رہے ہیں، وہ ہونا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا قیامت تک کا انتظار کرتے رہے. جب آسمان پر کوئی گیا نہیں، آنا کس نے ہے؟ چھوڑو ان باتوں کو، اصل حقیقت کی طرف آؤ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو حدیث مجددین ہے اس میں 2 موعود مجدد ہے. آنسم نے ان کے روحانی مقام کا نام لے لیا. ایک کو مہدی فرمایا، امت سب امام مہدی کا انتظار کر رہی ہے. ایک دوسرے کو مسیح عیسیٰ ابن مریم. تو یہ وہی نشان رحمت موعود اور موعود ذکی غلام ہے جس کی چلہ ہوشیارپور میں مرزا صاحب کو خبر دی گئی تھی، وہ ہے. تو کسی جگہ پر بھی جری اللہ صاحب مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام میں کسی جگہ پر بھی اس ذکی غلام کے حوالے سے جتنا بھی الہام نازل ہوا کسی جگہ پر بھی نبی کا مجھے دکھا دیں. اللہ نے اس کو نبی کہا ہو کہ میں تجھے ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا. سب جھوٹ بولتے پھر رہے ہو یار. ایک بندہ بشیر الدین محمود دعویٰ کرتا ہے اسی پیشگوئی کے مصداق ہونے کا. آپ عمل نواز صدقنا کوئی سوال تک نہیں کرتے. ایک دوسرا آدمی جس کو خدا خبر دیتا ہے کہ اے عبدالغفار تو ہے وہ بہت نشان رحمت، میں نے بنانا تھا نا، میں تجھے بنا رہا ہوں، اس پر یار نبی کے سوال کرتے پھر رہے ہو، جھوٹ بولتے پھر رہے ہو. میں یہاں پر ایک ضمنی سی بات کر دیتا ہوں، میں پھر بھول نہ جاؤں. وہ یہ ہے کہ میں دسمبر 2019 میں لندن گیا تھا. وہاں پر میرے بھائی بڑے فوت ہو گئے تھے، تو میرے بھتیجے ہیں وہاں پر. میں اپنے ان کے لیے گیا تھا، ان کی مطلب کہ تعزیت کے لیے بھی. چلو بھائی فوت ہو گئے، میرا بھی اتنا ہی دکھ تھا، غم تھا. میرے بھتیجے بھی وہاں پہ رہتے ہیں. تو وہاں پر 3 دسمبر 2019 کو وہاں پہ ہماری جو جماعت ہے لندن میں، انہوں نے ایک میٹنگ ارینج کر لی. قادیانی جماعت کے بھی کچھ لوگ آئے. تو وہاں پر ہماری جماعت کے بھی کچھ لوگ تھے. تو میں بھی وہاں تھا، میں بھی حاضر ہو گیا وہ جگہ پر جہاں پر حال تھا، میٹنگ تھی. تو وہاں پر لمبا سا میز تھا. دائیں طرف قادیانی جماعت کے حضرات تھے اور بائیں طرف میری جماعت کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے الگ سامنے ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا. میں وہاں اس پر بیٹھ گیا. وہاں پر یہ جو قادیانی جماعت کے لوگ تھے، یہی سوال انہوں نے مجھ پر کیا کہ جناب جمبا صاحب آپ نبی اور رسول ہیں. میں نے وہاں پر ان کو سمجھایا کہ دیکھیں سوال نبی اور رسول کا تو نہیں ہے. میرا دعویٰ ہے کہ میں اس پیشگوئی کا مصداق ہوں جو چلہ ہوشیارپور میں مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھی. میں مصداق ہوں، اللہ نے مجھے بتایا ہے اور میں اس کا قطعی ثبوت رکھتا ہوں. دیکھ لیں لوگ، ثبوت بھی اس کا دیکھ لیں. یہ اس پیشگوئی کے مصداق ہونے کا ثبوت ہے. اس وقت یہ کتاب نہیں چھپی تھی، لیکن algolam.com پر بہرحال یہ کتاب پہلے اس کی پہلے بھی ایڈیشن چھپ چکے ہیں، وہ تھی. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں نبی رسول کی تو بات ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس پیشگوئی کا مصداق کون ہے مرزا صاحب صاحب کی جماعت میں. میں ہوں، اللہ نے مجھے بتایا. پھر وہ کہنے شروع ہو کہ نہیں جی ہم تو نئے احمدی ہوئے ہیں. یہ ایسی باتیں ہوئی تھیں، نئے احمدی ہوئے ہیں، ہمیں تو پیشگوئی مسلم کو پتہ ہی نہیں، ہم تو آپ کے دعویٰ کے حوالے سے
پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نبی اور رسول ہیں، کیا ثبوت ہے؟ میں نے پھر کہا بھی نبی رسول کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ ایک اور بات وہاں پر ہوئی تھی کہ باتوں میں میں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں خلافت کے خلاف، کوئی خلافت نہیں ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے مرزا غلام صاحب پر سورۃ نور کی آیت 56 نہیں نازل فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی الہامی کلام میں کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی وعدہ نہیں فرمایا کہ اے میرے بندے مرزا غلام احمد، تیری رحمت کے بعد میں تیرے بعد، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء کے سلسلہ جاری فرمایا تھا، تیرے بعد بھی کروں، کوئی ایسا وعدہ نہیں۔ الوصیت پڑھ لیں۔ یہ باتیں میری جب ہوئیں تو وہاں پر ڈاکٹر طارق باجوہ صاحب بھی آئے ہوئے تھے وہاں پہ، تو اصل میں وہ آئے ہوئے تھے سپروائز کر رہے تھے، اپنے لوگوں کو ہی کر رہے ہوں گے نا، بھی کوئی ادھر ہی نہ مل جائے، کیونکہ ان کو لوگ، یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کو اپنے بندوں پر بھی بسا نہیں کہ کہیں، ظاہر ہے کہ ہر انسان بعض متقی لوگ ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے، وہ تو ایک منٹ جب ان کو سمجھ آتی ہے فوراً چھوڑ دیتے ہیں بد عقائد کو۔ تو بہرحال وہ سپروائزر کے طور پر میں سمجھتا ہوں، بات نہیں اس نے کی جاتا، تو وہ بیٹھا تھا، تو میں جب یہ کہا کہ یہ آیت ان پر نازل نہیں ہوئی، سورۃ نور آیت 56، تو وہ بولے کہ نہیں یہ نازل ہوئی تھی مرزا صاحب علیہ السلام پر۔ میں نے کہا کہ نہیں، اب اگر ہوئی ہے تو مجھے ثبوت دے۔ تو وہاں پر یہ باتیں ہوئی تھیں، یہ 3 دسمبر 2019 کی باتیں ہیں۔ تو عجیب خوش قسمتی تھی کہ میرے جماعت احمدیہ اصلاح پسند یو کے جو امیر تھے وہ بھی تھے وہاں پر، ان کے پاس تذکرہ تھا، وہ فوراً اپنی گاڑی کے جا کے وہ تذکرہ لے کے انہوں نے آگے رکھ دیا ڈاکٹر باجوہ صاحب کے آگے، وہ پھولنا شروع کر دیا انہوں نے، آدھا گھنٹہ پھولتے رہے، اخیر وہ مان گئے کہ نہیں یہ نازل نہیں ہوئی تھی۔ میں وہ کہوں گا ان لوگوں سے کیوں جھوٹ بولتے ہو، کیوں دجل کرتے پھر رہے ہو، جھوٹا، یہ ایت استخلاف پر بھی آپ نے ظلم کیا ہوا ہے۔ یہ ایت نازل ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ لوگوں نے سورۃ نور کی ایت نمبر 56 پر ظلم عظیم کیا ہوا ہے، جھوٹے طور پر خلیفہ بن کر بیٹھے ہوئے اس پہ، جبکہ مرزا صاحب علیہ السلام پر تو نازل نہیں ہوئی ایک ایت، نہ انہوں نے اپنے بعد کسی خلافت کا بتایا ہے کہ میرے بعد کو خلفاء کا سلسلہ ہوگا، اور صدر انجمن بنائی اور اس کا ایک صدر بنا دیا۔ میرا صاحب نے نہیں اس کو کہا کہ یہ نور الدین خلیفہ ہے میرا، نہیں کہا انہوں نے، اور اپنے متعلق فرمایا الوصیت میں خدا کا خلیفہ ہوں مقرر کردہ۔ تو آپ لوگ جھوٹے طور پر اس ایت کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو۔ باقی بہرحال اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ یہ واقعہ ہے 3 دسمبر 2019 کا، میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں۔ وہاں پر بھی یہی سوال کہ نہیں ہم نئی احمدی ہوئے ہیں، ہمیں پیشگی مسلم موت کا نہیں پتہ، ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ کا نبی اور رسول کا دعویٰ ہے۔ میں نے کہا شاہ صاحب جھوٹ نہ بولو، اصل بات پیشگی مسلم موت کے مصداق کی ہے، ادھر آؤ۔ تو ادھر وہ آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ آنسم میں جیسے کہ ابھی میں نے بتایا ہے کہ ایک حدیث مسلم کی ہے جس میں دجال کے قتل کا بھی ذکر آنسم میں فرمایا ہوا ہے، وہاں پر مسیح عیسی ابن مریم کے نزول کی بھی تفصیلی وہ بات ہے۔ میری کتاب غلام مسیح الزماں جو ہے، اس میں آپ لوگ اس تفصیلی حدیث کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں نے اس حدیث کا ذکر کیا ہوا ہے۔ آنسم نے اس مسیح عیسی ابن مریم کو جو قتل کرے گا دجال کو، اس کو 4 دفعہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ فرمایا ہوا ہے۔ تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنسم نے اس کے متعلق یہ جو نبی اللہ بار بار فرمایا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ موسوی سلسلے میں جو مسیح عیسی ابن مریم ہے وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو فوت ہو گیا ہے، یہ امتی فرد ہے کوئی، اور یہ بھی امتی نبی ہوگا، آنسم کی غلامی میں معمور ہونے والا۔ تو آنسم نے 4 دفعہ اس کو نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ فرمایا ہوا۔ تو علاوہ اس کے میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج بھی کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں جلیل اللہ صاحب، پہلے فیصلہ ہونا چاہیے کہ چلہ ہوشیارپور میں جو پیش ہوئی مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھی، جماعت احمدیہ میں اس کا مصداق کون ہے؟ اس وقت بڑے دعوے دار 2 ہیں اس وقت، میں موجودہ کھڑا ہوں، مجھ سے پہلے 1944 میں مرزا بشیر الدین محمود احمد جو مرزا صاحب علیہ السلام کا لڑکا تھا بڑا، اس نے دعویٰ کیا ہے۔ اب یہ بھی میں کہتا ہوں کہ اس کا دعویٰ ہی اٹھا تھا، میں یہ کہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کا الہامی کلام جو ان پر نازل ہوا، یہ جو نیوز نمبر 160 پڑھیں، اس سے ثابت ہوتا ہے، اور قرآن کریم اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی نبی کو غلام دیتا ہے، خبر دیتا ہے، تو جب وہ خبر دیتا ہے تو غلام اس کے گھر میں نہیں ہوتا، غلام بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ یہ الہامی کلام مرزا غلام صاحب کا جو آپ پر نازل ہوا، یہ بتاتا ہے کہ یہ 6-7 نومبر 1907 تک جاری ہوتا رہا۔ ذکی غلام، حلیم غلام، یحییٰ، اسی کے نام ہے صفاتی، ذکی غلام کے مین وہ اس کا ذکی غلام ہے وہ۔ تو مرزا صاحب پر نگینہ اولاد کا سلسلہ 14 جون 1899 کو ختم ہو گیا تھا، تو وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا مرزا علیہ السلام کے گھر میں۔ 12 جون 1899 کو پیدا ہونے والا، 1999 کو پیدا ہونے والا مرزا بشیر الدین محمود اس پیشگی کا ایسے مصداق ہو سکتا ہے؟ وہ مسلم موت کیسے ہو سکتا ہے؟ جھوٹا دعویٰ اس کا ہو۔
تو یہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، جھوٹے ہیں، پھنس گئے ہیں۔ میرا بشیر الدین محمود نے جھوٹے دعوے کر کے خود بھی اپنی شہر کٹوائی۔ آگے آئندہ میں لیکچروں میں باتیں کروں گا تفصیلی، اپنی شہر کٹوائی۔ جھوٹا آدمی مفتری اللہ تھا، اس نے اللہ کے پر اعتراف کیا، افطرا کیا۔ ابھی میں نے یہ آیات پڑھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ صورت اللہ تعالیٰ نے صورت یونس کی آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتا ہے کہ فمن اسلم ممن افترى علی اللہ کاذبا او کذب بآیات انہ لا یفلح المجرمون، یعنی جو شخص خود، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ دونوں ظالم ہیں۔ جو اللہ کی طرف جھوٹے الہام بنا کر منسوب کرے وہ بھی ظالم ہے، مجرم ہے، اور جو سچے الہام کسی پر اگر نازل ہوئے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی الہام پا کر کھڑا ہوتا ہے دنیا میں اللہ سے مشن لے کر، تو اس کی پھر صداقت کو جو انکار کرتے ہیں اس کا، تو وہ بھی بہت بڑے ظالم ہیں۔ اللہ اسی آیت میں یہی فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھ دے، عقل دے، فہم دے۔ میں اس وقت بھی یہی کہوں گا کہ جری اللہ صاحب، اصل تنازع نبی رسول جھوٹ بولو نہ بولو، میں نے ابھی ثابت کر دیا ہے کہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ اصل جو تنازع ہے وہ یہ ہے کہ چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی الہامی پیشگوئی مسلم موت کہہ لیں، یا الہامی پیشگوئی موت نشان رحمت کہہ لیں، یا الہامی پیشگوئی موت ذکی غلام مسیح الزماں کہہ لیں، اس کا مصداق کون ہے جماعت میں؟ مرزا بشیر الدین محمود تھا یا یہ عبدالغفار جمبا ہے؟ میں ثابت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے اور مجھے وہ ثبوت دیا ہے اس کا قطعی۔ کوئی بڑے بڑے عالم ہیں جماعت احمدیہ قادیان میں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، آ جائیں میدان میں، ثابت کرتے ہیں جو میں کہتا ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ اس الہام میں فرماتا ہے اس ذکی غلام کے حوالہ سے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے، اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دلبند گرامی ارجمند، مصدر الاول والآخر مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء۔ یہ ورچوئس گارڈ جو الہام مجھ پر ہوا تھا نا 10 دسمبر 1983 کو ہوا تھا، یہ پہلا الہام ہے میرا۔ میں بیٹھا تھا کمرے میں، سرونٹ کوارٹر میں، تو میں تو بہت دہشت زدہ ہو گیا تھا جب پہلا الہام مجھ پر نازل ہوا۔ بارہا میں بتا چکا ہوں، ادھر نہیں جاتا۔ تو یہ ورچوئس گارڈ ہے، اس میں یہ ساری نشانیاں، قادیانی کو کہوں گا، علماء کو کہوں گا، عام سادہ لوگ تو نہیں جانتے ان باتوں کو، کہ وہ پڑھیں اس میں، یہ ساری نشانیاں اس میں موجود ہے۔ کیسے ہو گیا؟ مرزا بشیر الدین محمود نے دعویٰ کیا، اس کی تو اللہ نے شہر کاٹ دی 10 مارچ 1954 کو مسجد مبارک ربا میں نماز عصر کے بعد۔ تو یہ خاکسار دعویٰ کر رہا ہے، 1983 سے میرا دعویٰ ہے، 10 دسمبر سے۔ الحمدللہ اللہ مجھے میری حفاظت فرما رہا ہے۔ اور خراج مقاطعہ تو محمد صلی کا ہو گیا تھا، نوح کا، ابراہیم کا ہوا تھا، مرزا صاحب کا ہوا تھا، میرا بھی ہو گیا، تو کوئی فرق نہیں پڑا گیا، کیونکہ صادقوں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ فرماتا ہے، یا حسرتاً علی العباد ما یاتہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ صادقوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اخراج مقاطعہ، تمسکر، ٹھٹھے۔ جیسے کہ جری اللہ کہہ رہا ہے نا کہ نبیت کا دعویٰ، بندہ اس سے پوچھے یار اتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے تو، یہ جھوٹ زاز کھائی ہے، کیا کر رہا ہے تو؟ کرے گا کیا؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا تیرا؟ صرف میں اس وقت جری اللہ کو نہیں کہہ رہا، مولوی کو، میں جتنے بھی قادیانی مربیان ہیں، مولوی بنے پھرتے ہیں، سب کو کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی آخرت کی فکر کرو، تمہارا بنے گا کیا؟ میں صادق ہوں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بالکل میرے دعوت سے پہلے 1983 10 دسمبر کو میں تقریباً ابھی 30 سال کا نہیں ہوا تھا، اور اسی عمر میں مسیح عیسیٰ بن مریم موسوی ذکی غلام جو ہے اس کو اللہ نے معمور فرمایا تھا 2000 سال پہلے۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس کی عمر بھی اتنی تھی، میری بھی اتنی ہے، کہ جب معمور اللہ نے فرما دیا۔ تو بات یہ ہے کہ کسی کو اگر کوئی مسئلہ ہو، آگے جا کے میں کرتا ہوں اس کے سوال جو اس نے کیے ہیں کہ پہلی زندگی فلانا یہ، تو جناب میں تو کھلی کتاب کی طرح ہوں، میری زندگی تو کھلی کتاب کی طرح ہے۔ ادھر کیل میں بھی رہا ہوں 17 سال ان کے اخراج اور مقاطعت سے پہلے، باقی بھی میں آگے چل کر بتاتا ہوں کہ پہلے فیصلہ ہونا چاہیے کہ وہ جو موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا موعود مصر جو ہے، اس کا مصداق کون ہے؟ بشیر الدین محمود تو اپنی جہنم رسید ہو گیا، جھوٹے دعوے کر کے گیا، جماعت کو گمراہ کر کے گیا، لوگوں پوریوں کو، سب لوگوں کو گمراہ کر دیا اس نے، وہ تو اپنی وہ پا رہا ہے اب جو بھی اس کی سزا ہے۔
تو اس کے جانشینوں نے بھی گمراہ کیا آگے، پھر وہ بھی اپنی سزا پا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پہلے جماعت احمدیہ قادیان کے علماء و فضلات جو بھی ہیں، فیصلہ اس کے بات کا ہوگا کہ اس کا مصداق بشیر الدین محمود تھا یا عبدالغفار جمبا ہے۔ میں یہ کہہ دیتا ہوں جلیل اللہ کو کہ اگر یہ ثابت ہو گیا، اگر ہم نے بات کی، آئیں میرے پاس آئیں، میں نے تو گزشتہ خطبہ جمعہ بھی یہ بات کہی تھی کہ آؤ میرے پاس، میں آپ کو عزت دوں گا، آپ کی خورد و نوش کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں اور میری جماعت احمدیہ اصلاح پسند، ہم آپ کی سیکورٹی کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ ہمارے پاس جگہ بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ 1 دن 2 دن 3 دن، جری اللہ صرف کل اکیلا نہیں، 2-3 اور لے آئے بڑے ٹاپ کے مولوی، ہم بات کریں گے اور ریکارڈنگ ہوگی ہماری، اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر حقیقت جو سچ ہے جو میں بتاؤں گا نہیں بھی ماننا ہوا تو بے شک نہ مانے، میں ان پر کوئی میرا دباؤ نہیں ہوگا۔ ہاں ریکارڈنگ ہوگی اس کی تو algram.com پر بھی یوٹیوب پہ چلی جائے گی، ہم ٹی اے پر لگا دیں، لوگوں کو احمدیوں کو پتہ لگ جائے گا جو بیچارے اندھیرے میں پھر رہے ہیں ٹکرے مارتے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ میں جلیل اللہ کو کہوں گا کہ پہلے تو فیصلہ ہونا چاہیے، جب فیصلہ ہو جائے، مثال کے طور پر فیصلہ ہوتا ہے یہ جماعت میں کہ عبدالغفار کا دعویٰ سچا ہے، بالکل یہی وہ موعود نشان رحمت ہے، یہی وہ موعود ذکی غلام ہے، یا یہی وہ موعود مسلح ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام حسن کو چلہ ہوشیارپور میں بشارت دی تھی۔ جب یہ فیصلہ ہو جائے اس کے بعد اگر جماعتی احمدیہ کے علماء یا عام کوئی بھی میرے پر سوال کرے کہ یہ جی آپ کیا یہ مسلم موعود جو موعود نشان رحمت تھا، یہ اس کا روحانی سٹیٹس کیا ہے، یہ پھر سوال کرنا پھر جچے گا۔ پہلے تو فیصلہ ہونا چاہیے کہ اس کا مصداق کون ہے۔ تو یہ مطلب کہ ٹانگا آگے گھوڑا پیچھے اس کی باتیں، میں پہلے 2014-15 میں بھی کچھ خالدین ہیں امریکہ کے، ان میں منور حسینی صاحب بھی ہیں، وہ میرے پاس بھی آئے تھے پچھلے سال، مل کے بھی گئے ہیں، انہوں نے بھی یہ سوال کیے تھے اس وقت میرے نبی اور رسول فلانا، میں ان کو سمجھایا تھا کہ نہیں بات یہ نہیں ہے، بات وہ جو پیش ہوئی ہے چلہ ہوشیارپور میں مرزا غلام حسن کو ملی، اس کی مصداق کا سوال ہے، وہ موعود غلام ہے، وہ موعود ذکی غلام ہے، وہ موعود نشان رحمت ہے، وہ موعود مسلم، مرزا صاحب نے اپنے الفاظ میں اس کو موعود مسلم پر مارتا ہے، وہ اس کا مصداق کون ہے؟ نبی رسول کی بات ابھی نہیں۔ ہاں اگر میرا دعویٰ سچا ہے تو اس کے بعد آپ پوچھ سکتے ہیں میرے متعلق یہ ذکی غلام جو ہے موعود نشان رحمت جو مرزا صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں ملا تھا، اس کا روحانی سٹیٹس کیا ہے؟ پھر سوال آپ کا بنے گا تو میں آپ کا جواب دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، ابھی تو صرف اس کے مصداق کا جھگڑا ہے۔ تو یہ باتیں ہیں۔ اس کے بعد میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جلیل اللہ جو کہتے ہیں نا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جلیل اللہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عبدالغفار جمبا کا دعویٰ سورہ یونس کی آیت 17 کے حوالہ سے سچا نہیں ہے۔ آپ یہ بھی دیدہ و دنستہ، میں مولوی جلیل اللہ سے کہوں گا کہ آپ یہ بھی دیدہ و دنستہ خاکسار کے متعلق جھوٹ بول رہے ہیں اور کذب بیانی کر رہے ہیں۔ توبہ اور استغفار کریں جلیل اللہ صاحب، آپ نے مرنا ہے۔ مجھے آپ کا درد بھی ہے کہ آپ احمدی ہیں، میرا صاحب کو مانا ہوا ہے، اتنی یہ جرت کے ساتھ یہ جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں، کذب بیانی کرتے رہے ہیں صرف جماعت کو خوش کرنے کے لیے، نظام کو، یہ نہ کریں، اپنی آخرت کا فکر کریں۔ خاکسار کی زندگی تو ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ میں یہاں پر چند خطبات کا ذکر کر دیتا ہوں جو میں نے پہلے دیے ہوئے ہیں، لوگ سنیں، میرا یہ خطبہ بھی لیکچر بھی سنا، اس کے بعد وہ خطبات بھی سنیں، میں نے تو بھی لمبے عرصے سے پہلے سب کچھ بتایا ہوا لوگوں کو۔ مثال کے طور پر مورخہ 7 جولائی 2017 کو میں نے ایک خطبہ جمعہ جو دیا تھا، اس کا عنوان تھا سچے مسلموں کی رسالت سے پہلے کی زندگی بے داغ ہوتی ہے۔ وہاں پہ سنیں، میں نے یہی صورت یونس کی آیت نمبر 17 ہے، یہاں پر میں نے خطاب شروع کیا تھا، اس خطبہ جمعہ میں آپ پڑھیں، بڑی تفصیل سے بتائی ہوئی ہے میں نے، غالباً 1 گھنٹے سے زیادہ خطبہ جمعہ ہے۔ دوسرا یہ کہ 14 جولائی 2017، پہلا ہے 7 جولائی 2017 سچے مسلموں کی رسالت سے پہلے کی زندگی بے داغ ہوتی ہے۔ دوسرا 14 جولائی 2017 سچے معمور من اللہ کو ہی بذریعہ دلائل غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ بذریعہ دلائل، یہ جسمانی غلبے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ آگے سنیے، مورخہ 21 جولائی 2017 کو دعویٰ سے پہلے مرسل اپنے خاندان اور اپنی قوم میں امید کی جگہ ہوتا ہے۔ یہ سنیں خطبے میرے۔ اور چوتھا مورخہ 28 جولائی 2017 کسی مدعی کا اپنے دعویٰ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت یعنی 23 سال پا لینا اس کی صداقت کی قطعی دلیل ہے۔ بشیر الدین محمود نے 1944 میں دعویٰ کیا، اس نے یہ زندگی نہیں پائی، اللہ نے 10 سال کے بعد اس کو پکڑ لیا۔ یہ ادھر میں بتاتا ہوں آپ کا تو کیا شے بنی پھرتا ہے، لوگوں کو کتنا گمراہ کیا ہے آپ نے۔ وہ ضرور مرزا غلام حسن کے گھر میں یہ پیدا ہوئے تھے، یہ گندی اولاد تھی، گمراہ تھی، یہ ان لوگ مرزا صاحب ایسا ان گمراہوں میں پیدا ہوا۔ وہ ایک زبردست ایک بزرگ انسان تھا، صادق تھا،
کہ روحانی وجود تھا. اس عاجز نے انہی کی روحانیت سے فیض پایا ہے, اللہ کی فضل پایا ہے. اچھا, 5واں خطبہ ہے کہ 4 اگست 2017 مرسلوں اور مامورین من اللہ کو مزنہ کلام کا نشان دیا جاتا ہے. یہ بھی میرا خطبہ جو ہے اس وقت 4 اگست 2017 کا. یہ جو اللہ کو مامور من اللہ کو مزنہ کلام کا نشان, یہ مزنہ کلام کا نشان ہے میرے سے اللہ نے مجھے دیا. کوئی قادیانی مولوی, نام نہاد خلیفہ یا سائنٹسٹ کوئی ہوگا, جو بھی ہوگے, فلاسفر بھی ہوں گے بہت سارے قادیانی جماعت میں سب سے کہوں گا کہ آؤ, یہ موضوع نہ ورچوئس گاڈ ایک موضوع ہے, اس آیت پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور اس کا علم دیا ہے مجھے, اس کو جھٹلا کر دکھاؤ. سامعین کرام, میں بہت ساری باتیں کر لی ہیں. میں آج یہ جو جلیل اللہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو ڈاور میں پیدا ہوا ہوں, یہ جو میرا ہے نا 7 جولائی 2017 کا خطبہ جمعہ, یہ سننا سچے مسلموں کی رسالت سے پہلے کی زندگی بے داغ ہوتی ہے. میں تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں کہ میں ڈاور میں پیدا ہوا, ڈیرے پر پیدا ہوا تھا, گاؤں میں نہیں پیدا ہوا, زمین پہ پیدا ہوا تھا. تو بچپن میں مجھے تو قرآن کریم پڑھانے والا بھی وہ جنگل میں کوئی نہیں تھا, باہر اللہ نے مجھے علم دیا ہے دنیاوی. تو میں بتاتا ہوں کہ میں ڈاور میں رہا ہوں. ڈاور ایک ایسا گاؤں ہے, جنگلیوں کا گاؤں. تو وہاں پر جنگلی اسی لیے کہتے ہیں, ہمیں وہ محاذر کیا کرتے ہیں پناہ گیر, تو ہم ان کو کہتے تھے جنگلی ہیں. یہ بس جنگلی ضلع جنگ ہے ہی جنگلیوں کا. تو وہاں پہ میں رہا ہوں ڈاور میں. آپ جلیل اللہ صاحب آپ جائیں وہاں پر جا کے لوگوں سے پوچھیں میرے متعلق. میری عمر کے میں 70 سال ہو جاؤں گا, اور وہاں پہ میری عمر کے جو لوگ ہوں گے, جو بہت سارے ہوں گے, میں وہاں پر کھیلا کرتا تھا. وہاں پہ گاؤں میں کوئی کرکٹ یا باقی گیمیں تو نہیں ہوتی شہر والے, تو کبڈی وغیرہ دیہاتی گیم ہے. میں وہاں پر کھیلا کرتا تھا. میں کو اندر تھوڑا بیٹھا تھا گھر میں بڑی کبڈی اچھی کھیلا کرتا تھا. کافی میں اپنے زمانے میں کافی مشہور کھلاڑی تھا کبڈی کا. حتیٰ کہ میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ میں احمد نگر مڈل کیا ہے میں نے, 6ٹھی 7ویں 8ویں. وہاں پر ایک فقیریہ ہوتا تھا, اس کے لڑکے تھے, وہ بھی بڑی اچھی کبڈی کھیلا کرتے تھے. کافی دفعہ میری اور ان کا ہوا. تو انہوں نے, میں حلفاً یہ باتیں کہہ رہا ہوں, مجھ سے عمر میں بڑے تھے, وہ کہا کرتے تھے عبدالغفار سے کبڈی نہیں کھیلنی, اور جیڑا بھی آ جائے تو اسی کھیل رہے ہیں. بڑے بڑے شہتیر ٹائپ لوگ تھے میرے ڈاور میں, بڑے متکبر اور بڑے جسم ان کے ہوتے. میں تو دبلا پتلا تھا. تو وہ بڑے, وہ کہتے تھے جڑا مرضی آ جائے. میں نام بھول گیا ان کو, فقیر ہے جو تو اس کے لڑکوں کا, شاید جرمنی میں کوئی ہوں. تو وہ کہتے تھے کہ عبدالغفار جمبا نہیں تھا اس وقت میرا نام مشہور, عبدالغفار سے نہیں کھیلنی. تو یہ مطلب کہ پھر 69 میں ادھر آ گیا, ربا میں پڑھنا شروع کر دیا تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں. وہاں پر میری بھائی نے پھر مجھے سمجھایا, کیونکہ طاہر کبڈی ٹورنامنٹ ہوتا تھا, وہاں پر کئی لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہے. وہ مجھے میرے بھائی نے ڈرایا کہ بھائی تو پڑھ رہے ہیں, والد صاحب فوت ہو گیا, یتیم ہو گیا, تو اسی تو نہیں پڑھ سکے, تم پڑھ. کبڈی تو کچھ نہیں ہے گا, کوئی لت بائیں یا کسی ہی توڑتی یا تیری ٹوٹ گئی کی گھر بیٹھیں گا. تو میں نے پھر چھوڑ دی یہ چیز, پھر اپنی صحیح توجہ اپنی پڑھائی طرف. میں جلیل اللہ کہتا ہوں کہ میں دروسر غربی حلقہ لطیف میں, آپ بھی جا کے وہاں پہ لوگ ہوں گے میری عمر کے, وہاں پہ میں رہا ہوں 69 سے لے کر 86 تک, یعنی وہاں بھی میں رہا ہوں. کچھ عرصہ کراچی میں چلا گیا, وہاں پر 2-2.5 سال میں وہ گیا تھا بھی, چلو پارٹ ٹائم جاب کروں گا اور ساتھ میں کراچی یونیورسٹی میں داخلہ لے لوں گا. لیکن وہاں پر وہ ایڈمیشن مجھے اس لیے نہ ملا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں پنجاب یونیورسٹی آپ جائیں, تو یہ سندھ والوں کا حق ہے. تو میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. تو وہاں پر وہ پارٹ ٹائم جاب بھی ڈھونڈتا رہا. لمبی کہانی ہے, یہ کتاب ہے, اس میں بھی مقدمہ بھی کچھ میں نے ادھر لکھا ہوا ہے. تو بہرحال آپ پڑھ لیں وہاں پہ وہ کیسی زندگی ہے. وہاں پہ میں اورنگی ٹاؤن میں کچھ عرصہ رہا, مجاہد کالونی میں. وہاں پر ایک عبدالواحد ذکریہ صاحب ہوتے تھے, عبدالواحد برک ہوتے تھے, اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے کسی شعبے میں, اچھے انسان تھے. میں تو اب مجھے پتہ چلا ہے وہ فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اس کے درجات بلند فرمائے. بہت نائس آدمی تھا, میرے ساتھ بہت محبت کرتا تھا. محبت کرنے کی وجہ تھی کہ وہ دیکھتا تھا اس یہ بچہ شریف آدمی ہے. تو باہر باقی باتیں میں چھوڑتا ہوں. تو وہاں پہ پھر کچھ میں ناظم آباد میں رہا کچھ عرصہ. تو وہاں پہ لوگ جو ہیں وہاں پہ جاننے والے میری, پوچھو ان سے, جلیل اللہ صاحب. پھر لاہور میں آ گیا, پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمٹ ہو کے 1981 سے 1983 تک رہا ہوں. وہاں پہ دارالحمد میں رہا ہوں, 2-2.5 سال میں رہا ہوں. اسٹوڈنٹ سارے ہیں, ان سے پوچھو جا کے میرا متعلق. تو یہ کیسا ہے اسٹوڈنٹ تھا, تو آپ لوگوں میں رہا ہے, اس کی کیسی. حالانکہ وسط سے 1983 جب میں نے ایم اے کر لیا تھا, اس وقت میری معموریت کا سلسلہ شروع ہوا تھا. اس سے پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا.
لیکن میں ان اسٹوڈنٹس کے درمیان بھی رہا ہوں، پوچھو جا کے۔ تو آپ لوگ جھوٹے الزام کو غفار جمعہ صاحب کا دعویٰ نبی اللہ ہونے کا فلاں، یہ کیوں مطلب غلاظت کھاتے پھر رہے ہو؟ اصل بات کی طرف آؤ، اصل بات کی طرف تم اس لیے نہیں آ رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد ایک مفتری اللہ تھا اور جھوٹا تھا، اس نے گمراہ کیا لوگوں کو۔ کیا ایک مرزا غلام صاحب کے گھر میں پیدا ہونے والا اتنا بڑا وہ عظیم شان انسان، اس کو قد کا ایک بندہ ہے کہ نبی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گمراہ خود ہوتا ہے، لوگوں کو کرتا ہے، وہ کیا ہے وہ شخص ہے؟ اس نے تو مرزا غلام صاحب کی احمدیت کا ستیہ ناش کیا، مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو گمراہ کر دیا اس شخص نے۔ تم اس کو بنائی کے پھرتے ہو، اس کے لیے ڈرتے نہیں تم کہ مرزا غلام صاحب کا الہامی کلام میں پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کے آگے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تو تم اللہ کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کریم کا اور مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے الہامی کلام کا، مرزا غلام صاحب کا خود مقابلہ کرتے پھر رہے ہو ایک مفتری اللہ کے واسطے۔ جری اللہ صاحب فکر کرو اپنا، اور اپنے بچوں کو بھی فکر کرو، کیا کر رہے ہو؟ مجھے نہیں پتا کیا بنے گا ہمارا۔ آپ نے بھی مرنا، میں نہیں مرنا، جتنے بھی میرے مخالف ہیں سارے، میں سب سے کہوں گا تم سب نے مرنا، میں نے بھی مرنا۔ تو یہ جو اخراج مقاطع جمبا صاحب نے کر رہا ہو، کوئی گل نہیں ہے، جمبا صاحب اتنے دنیا چلے گیا نا، پھر اس بعد یہ جماعت ختم ہوئی نہیں۔ تم یہ بھی تمہارا ایک وسوسہ ہے، جھوٹ ہے۔ بارہا اس کے بارے میں میں بتایا، آپ بھی بتا دیتا ہوں کہ دیکھو موسوی سلسلے میں جو موسوی ذکی غلام تھا، مسیح عیسیٰ ابن مریم تھا، یہودی بدبخت اس کو سلیب پر لے گیا بھی اس کو ادھر کام ختم کرو، اس کے بعد یہ تبلیغی ختم ہو جائے گی، مسئلہ ہی چڑھا ہوگا۔ کیونکہ بعض لوگوں نے کہا ہے، آج میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ اکثر نبی جو دنیا میں آتے ہیں، مرسل آتے ہیں، کافروں کو توحید کا درس دیتے ہیں، آ کے کافروں سے ان کی جھگڑا ہوتا ہے۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے بعض اور لوگوں نے بھی کہا ہے، میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ وہ 2000 سال پہلے یہودیوں میں یہودی جو بنے پھرتے تھے نا، ربی مولوی ٹائپ یا ان کے پیر ٹائپ، وہ ان کی اصلاح کے لیے آیا تھا، وہ یہ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اب جیسے امت محمدیہ میں ان نام نہاد خلیفہ پیر بنے پھرتے ہیں، ان کے نام نہاد مولوی بنے پھرتے ہیں، ذریع اللہ جھوٹ بولتا پھر رہا ہے، یہ میرے بغیر پہ گئے، خراج مقاطع ہے۔ یہی کام اس مسیح عیسیٰ ابن مریم سے 2000 سال پہلے جو موسوی سلسلے میں آیا تھا، اس کے ساتھ یہی کچھ ہوا تھا۔ اس کے قائفہ نامی تھا، وہ غالباً نام نہاد خلیفہ اس وقت کا جو بھی تھا۔ بائبل پڑھیں، انجیل پڑھیں، وہاں پہ مل جائیں گی آپ کو چیزیں۔ تو ربی ٹائپ سب جال ساز لوگ تھے، ایسی امت محمدیہ میں بھی جال ساز پیر ٹائپ ہے، نام نہاد خلیفے بننے تھے، اور ان کے نام نہاد مولوی مربی یہ بننے تھے، انہوں نے گند ڈال دینا تھا امت محمدیہ میں اور مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں، اور اسلام کو بھی انہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ تو بہرحال ان لوگوں کو چاہیے کہ اصل بات کی طرف آئیں۔ اصل بات کیا ہے؟ وہ پیشگوئی کا مصداق سچا کون ہے؟ تو اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ آخر پہ میں نے بتا دیا ہے کچھ باتیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو باتیں بہت ساری کی ہیں اس نے ذکریہ نے میرے متعلق، ابھی میں نے خلاصتاً بیان کر دی۔ آپ دوبارہ آڈیو 1 منٹ 50 سیکنڈ کی سن لیں۔ جو اس نے باتیں کی ہیں سب جھوٹ اس عزیز کے متعلق بولا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آج کا لیکچر چاہتا ہوں کہ لمبا نہ ہو، تو آئندہ انشاءاللہ اگلے لیکچر جو ہوں گے میرے، ان میں ایک بات کا، اس جھوٹا آدمی ہے، اس کی میں ایک بات کا جواب دوں گا۔ اور سب سے پڑھ کر یہ ہے کہ اس کو کہو، ذریع اللہ مولوی کو، ایک جرمنی میں ہوتا ہے کہ جناب میں تیار ہوں، میرے پاس آئیں، میں آپ کو عزت بھی دوں گا، کیونکہ ہمارا کیا، ہم کو ذاتی ہماری کوئی لڑائی نہیں، ایک سچائی ہے، اس کا جھگڑا ہے۔ آپ میرے پاس ہیں، میں آپ کو عزت دوں گا، آپ اکیلے نہ آئیں، 2-3 اور مولوی لے آئیں، میں جماعت کے میرے لوگ بھی ادھر آ جائیں گے، تو ادھر جگہ ہے ہمارے پاس 2-3 دن، اگر صادق، اگر سچے ہیں آپ میں، ذریع اللہ صاحب اگر آپ میں تقوی ہے، نیک نیت ہیں آپ، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار۔ اگر آپ کو ڈر ہو اس بات کا کہ مجھے پتہ لگ جائے گا جماعت سے نکال دیں گے، یار جماعت سے نکلے سے ڈرتے پھر رہے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے تم؟ چھپ کے بشک آ جاؤ میرے پاس، میں نہیں ذکر کروں گا کہ ذریع اللہ میرے پاس آیا ہے، آ جائے میرے ساتھ بات کر لیں، میں بتا دوں گا، آپ کی آنکھیں کھولوں گا کہ حقیقت کیا ہے، آپ کو روشنی ہو جائے گی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نہ آنا چاہیں، آپ کے قادیانی مولوی ادھر کیل، میں وہاں پر آنے کے لیے تیار ہوں، فرینکفورٹ، لیکن جگہ وہ ہوگی جہاں پر میں خود چاہوں گا، وہاں پہ ہمارے جماعت کے لوگ ہیں، وہاں پہ آپ آ جائیں، میں بھی آ جاؤں گا، میرے لوگ بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، وہاں پہ ریکارڈنگ ہوگی، یہی ہوگا۔ ہمارے موضوعات کیا ہوں گے میں ابھی بارہا میں بتا چکا ہوں، آج پھر میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں ذریع اللہ صاحب، تم کہتی ہو نا کہ یہ وہ ملتا نہیں، مضمون نمبر 94 مورخہ 22 دسمبر 2014 کو میں نے لکھا تھا، اس کا عنوان تھا جماعتی احمدیہ قادیان عالمگیری کے لیے کھلا چیلنج بغرض اتمام حجت، جناب خالد واسطی صاحب کو میں نے لکھا تھا، یہ دیکھنا یہ ہے۔ اور علاوہ اس کے نیوز نمبر 105
مورخہ 6 جون 2015 کو جماعت احمدیہ عالمگیر کے لیے کھلا چیلنج. جناب یہ میں نے تو 2015 اور 2014 یہ میں آپ لوگوں کو چیلنج دیتا رہا ہوں، تمام حجت کرتا پھر رہا ہوں، لیکن آپ لوگ نہیں، مطلب کہ آپ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں میرے متعلق. میں پھر اگلی باتوں جو آپ کے جھوٹ ہے اس کو بعد میں جواب دوں گا، لیکن میں پھر آج کہہ دیتا ہوں ضمناً یہ جماعت احمدیہ عالمگیر کے لیے کھلا چیلنج نیوز نمبر 105 میں پڑھے لوگ. وہاں پر میں نے 4 ہمارے جو جھگڑے ہیں اس کے حوالے سے مناظرہ اور مبالغہ کا چیلنج دیا ہوا ہے. یہ 2015 6 جون کی بات ہے. وہاں پہ نمبر 1 پیشگوئی مسلم ہو، نمبر 2 قدرت ثانیہ کی حقیقت، نمبر 3 خلافت کی حقیقت، نمبر 4 آسم کی سما ساقت سے کیا مراد تھی. یہ 4 موضوعات ہیں. جری اللہ صاحب جھگڑا ہے ہمارے درمیان، نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ. خدا کا خوف کرو، مرنا ہے آپ لوگوں نے یار. میں نے ابھی مرزا طاہر کا وہ خط جب ابھی بتا دیا، اس نے تو کبھی نہیں زندگی میں اپنے مجھے کہا کہ اے عبدالغفار تو نبی کا دعویٰ کر رہا ہے فلانا. انہوں نے تو کی نہیں کہا تھا، اس کو وہ پتہ سمجھتا تھا، سمجھ گیا تھا کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن وہ اس کا حل نہیں تھا اس کے پاس. اس کے باپ نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا. بعد میں یہ الگ باتیں ہیں کہ اس نے لوگوں کو رونا شروع کر دیا، لوگوں کے آگے دعا کریں کہ مجھے اللہ اس کو بنا دے مستحق. سب جھوٹ اس نے بولے ہیں، جبکہ وہ ذکی غلام کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا کہ اے میرے بزرگ بندے مرزا غلام احمد، یہ ذکی غلام تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل کا کوئی وعدہ نہیں. مرزا غلام سن کے الہامی کلام میں ذکی غلام کے حوالہ سے، مجھ سے موت کے حوالہ سے، ہاں لڑکے کے حوالہ سے وعدہ ہے کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. یہ لڑکا بشیر احمد اول پیدا ہوا، فوت ہو گیا. بعد میں اللہ نے اس کی مسیل کی بشارت دے دی، لیکن ذریت میں تخم میں پیدا ہونے کا وعدہ صرف لڑکے کے حوالہ سے ہے اللہ نے کیا ہوا. مرزا غلام صاحب سے، ذکی غلام کے حوالے سے کوئی وعدہ نہیں. یہی تو بات ہے کہ 14 جون 1899 کو ان کا آخری چوتھا لڑکا ان کے بقول مرزا مبارک احمد پیدا ہوا. وہ 7 سال کو وہ فوت ہو گیا. فوت ہوا 16 ستمبر 1907 کو. مرزا غلام صاحب پر 14 جون 1899 کے بعد بھی 8 الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ ہوئی ہیں. کوئی لڑکا نہیں پیدا ہوا، وعدہ ہی نہیں ذکی غلام کے حوالہ سے. آخری الہامی بشارت 6/7 نومبر 1907 کو نازل ہوئی. صاحب اللہ کا غلام ذکیہ رب حابلی ذریۃ طیبہ انا نبشرک کا بے غلام نسمہ یحییٰ. آمدن عید مبارکباد، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو. یار ایک سچا آدمی، سچا بزرگ معمور من اللہ، اس کو اللہ وعدہ کرتا ہے غلام کا، پیدا نہیں ہوتا اس کے گھر میں. عقل نہیں کرتے بھی، یہ بندہ روحانی فرزند تھا اس کا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خبر دی. ایک چھوٹی سی بات میں چاہتا ہوں، یہ میں نے لکھی ہوئی تھی، میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو. دیکھیں مرزا غلام احمد صاحب کو ذکی غلام کی بشارت ہوئی. مرزا غلام صاحب سے پہلے امت محمدیہ سے پہلے ابراہیم صاحب کو ایک حلیم غلام کی بشارت ملی حضرت اسماعیل السلام کی شکل میں. علیم غلام کی بشارت ملی حضرت اسحاق علیہ السلام کے روپ میں ملی، ٹھیک ہے. اور موسوی مریم جو تھی اس کو ذکی غلام کی بشارت ملی. سورۃ مریم پڑھے. اس کے بعد سورۃ مریم میں ذکر ملتا ہے اور سورۃ آل عمران میں ملتا ہے کہ حضرت ذکیہ علیہ السلام کی دعائیں سن کر اللہ نے ان کو ایک غلام کی بشارت بخشی جس کا نام یحییٰ ہے. دیکھیں نا، یہ مختلف نبی تھے. امت محمدیہ میں مرزا غلام صاحب ایسا ایک عظیم روحانی وجود تھا. جری اللہ فی حل الانبیاء، جری اللہ فی حل المرسلین، یعنی تمام نبیوں کا ذیل. اور اس تمام نبیوں کو ذیل کو، جری اللہ کو اللہ نے ایک ایسا ذکی غلام بخشا چلہ ہوشیارپور میں جس کو اکثر نبیوں کا نام دے دیے. میں جلسہ سالانہ جرمنی 2018 5 اگست 2018 کی خاکسار کی تقریر سن لیں. وہاں پر عبدالغفار جمبا کے دعوی وہ پورا سنیں. دیکھیں نا، یہ مختلف غلام ملے مختلف نبیوں کو. یعقوب علیہ السلام کو ملا یوسف. مرزا صاحب ایک ہی بندہ تھا، اس کو مثلا حلیم غلام اور پھر یحییٰ، پھر ذکی غلام، پھر یوسف، اور بندہ وہ ایک ہی ہے. وہ صفاتی نام ہے اس کے ذکی غلام کے. پھر علیم غلام اس طرح وہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. علیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علیم کا یہی مطلب ہوتا ہے نا کہ ایک لحاظ سے علیم غلام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام. تو پہلے جو قومی نبی تھے مختلف، ان کو مختلف غلاموں کی بشارتیں دی گئی اور ان کے گھروں میں پیدا ہوئے. مرزا غلام صاحب محمدی مریم کو ایک ذکی غلام کی بشارت دی گئی اور اس کو مختلف نبیوں کے نام دیے گئے، حلیم غلام اور علیم غلام اور یحییٰ اور یوسف. اور ایک ہی بندہ ہو وہ
علیم میں نے ابھی کہا ہے، دوبارہ کہہ دیتا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ جمبا صاحب علیم غلام دا الہامی نہیں ہوا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا الہامی الفاظ میں جو نشانیاں اس بندے کی وہ علیم معنی رکھتی ہیں. یحییٰ بھی ہے، زندہ رہنے والا. علم کو جو زندہ کرتا ہے خود زندہ ہو جاتا ہے، خدا اس کو زندہ کر دیتا ہے. یہ ضمنی باتیں ہیں، میں نے اکثر یہ باتیں کہی ہیں کہ عجیب شان تھی اس محمدی مرزا غلام سم کی کہ تمام نبیوں کے نام اس کو دیے گئے اور اس کو ایک ذکی غلام دیا گیا جس کو اکثر نبیوں کے نام اللہ نے دیے ہیں. یوسف کہا اس کو، یا کہا ہے. حلیم غلام یعنی اسماعیل علیہ السلام کی شان وہ رکھتا ہوگا. علیم غلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی شان بھی رکھتا ہوگا. اور ذکی غلام تو مین اس کا نام ہے. اللہ نے اس کو ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. خدا کا خوف کرو. جری اللہ صاحب اپنی جانوں پر ظلم کرو. میں تو کام میرا یہ ہے کہ میں کھل کے لوگوں کو بتا دوں تاکہ آپ بچ جاؤ اللہ کی ناراضگی سے. تو یہ ضمنی باتیں تھیں. تو اس کے بعد میں چاہتا ہوں سامعین اکرام، سورۃ مومن کی آیات 50 تا 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دوں، آپ کے فائدے کے لیے میں کر رہا ہوں. اللہ ان آیات میں فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تشریح کے تو میں ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں چاہتا ہوں کہ لیکچر لمبا نہ ہو، میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. ان آیات میں اللہ فرماتا ہے اور وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے جہنم کے داروغوں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہم سے کسی دن تو کچھ عذاب ہلکا کر دے. وہ کہیں گے یعنی جہنم کے داروغے کہیں گے تو پھر کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلے نشانات کے ساتھ نہیں آتے رہے؟ وہ کہیں گے یعنی جہنم میں جو پڑ چکے ہوں گے، بدبختی ہوں گے نا وہ جو جہنم میں جائیں گے، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں. وہ جواب دیں گے یعنی جہنم کے داروغے جواب دیں گے پھر دعا کرو، مگر کافروں کی دعا بیکار جانے کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی اللہ ان کی دعا نہیں پھر سنے گا. اگلی آیت میں فرماتا ہے 52 میں اللہ فرماتا ہے یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ان کی جو ایمان لائے اس دنیا کی زندگی میں بھی مدد دیں گے اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے. تو بہرحال میں قادیانی جماعت سے کہوں گا کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اتنا دلیر نہ ہو. خدا کا ایک سچا مرسل آیا 1 صدی قبل، مسلمانوں نے اس کی بڑی شدید مخالفت کی، کفر کے فتوے لگائے جو بھی ہے. تو اس نے آگے اللہ سے خبریں پا کر ایک اپنے بعد ایک ذکی غلام ایک نشان رحمت کی بشارت دی. اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ وہی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کے ہاتھوں یقین اللہ تعالیٰ دین اسلام کی فتح کے سامان پیدا کرے گا اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو دنیا میں بلند کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کے بعد میں خاکسار اپنے لیکچر کے آخر میں مخالفین اور منکرین کی ناکامی و مرادی کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدح میں حق مقدر حضرت امام مہدی حضرت مرزا غلام سم کے چند پاکیزہ اشعار پڑھ کر اپنے لیکچر کو ختم کرتا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں آج میں بھی یہی کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے. کوئی ہے قادیانی جماعت کا مولوی کوئی جری اللہ کو جو بھی ہے میرا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو؟ گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے،
کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے. یہ جلیل اللہ صاحب بکتے پھر رہے ہو گند، نبی اللہ کا دعویٰ ہے فلانا، میں نے بتا دیا ہے حقیقت کیا ہے. اصل حقیقت کی طرف آؤ. مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے. شریروں پر پڑے ان کے شرارے، شریروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے. انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان الذی اخذ الاعادی. الحمدللہ رب العالمین. اگلی جو باتیں ہیں جلیل اللہ صاحب کی جھوٹی باتیں میرے متعلق انہوں نے مسلوم کیا، وہ اگلا لیکچر جو ہوگا اس میں جواب دوں گا جتنا دے سکا. اگر کچھ رہ گئیں تو پھر اسے بھی اگلا لیکچر میں پھر اس کی باتوں کا جواب دوں گا. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فالحمدللہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا، تیرا ہوں فقط تیرا، پرستار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں.